بنگلہ دیش کی سیاست کا بڑا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء کئی روز سے وینٹیلیٹر پر منتقل تھیں اور وہ دل، جگر، ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا اور کافی عرصے سے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق سابق وزیر اعظم کو لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا اور باقاعدگی سے ڈائلسس کیا جا رہا تھا۔ ان کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے، قید کی سزا ہوئی، انتخابی سیاست کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا۔ انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت نہ ملی۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خالدہ ضیاء جیل سے باہر آئیں۔ مرحومہ کے صاحبزادے طارق رحمان 17 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد کچھ روز قبل ہی بنگلہ دیش لوٹے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کی ترقی اور استحکام کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرین کی جانب سے ڈرون حملے کی کوشش، ماسکو نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہماری افواج جوابی کارروائی کے لیے اہداف کا انتخاب کر چکی ہیں۔ مزید کہا کہ کارروائی سے یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق امن مذاکرات کو شدید دھچکا لگا ہے، تاہم مذاکراتی عمل سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو کیف پر حملوں کے لیے جو آز پیدا اور مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر سمیت عالمی رہنماؤں کی بھی حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ امن کی کوششوں کے دوران اس طرح کا گھناؤنا اقدام سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان روسی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں حملے کا سن کر بہت برا لگا۔ پاکستان نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ صومالیہ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا، پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عثمان جدون نے مزید کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو در بدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے، فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ مستقل نائب مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ کوئٹہ اور گوادر سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں ابر رحمت برس پڑی۔ آج سے 2 جنوری تک لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا میں بھی ابر کرم برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی میں آج موسم سرما کی پہلی بارش کی نوید۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ممکنہ بارشوں سے متعلق ایڈوائزری جاری۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے، اندرون اور بیرون ملک پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ لاہور آنے والی 4 پروازیں اسلام آباد ایئرپورٹ اتاری گئیں۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، جدہ، کراچی کی پروازیں منسوخ۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے پر بند کی گئی، موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بھی دھند سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ شہریوں کو رات کے سفر سے گریز کی ہدایت، فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف پولو اینڈ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پشاور کور نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ گوجرانوالہ کور کی دوسری پوزیشن۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق کی خیبر پختونخوا کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر کے پی فیصل کنڈی کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے درپیش سیکورٹی چیلنجز اور خارجیوں کے خلاف جاری آپریشنز بارے آگاہ کیا۔ گورنر فیصل کنڈی نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاق کی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ خارجیوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔
نئے سال پر مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بڑا ریلیف متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے 60 پیسے لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 8 روپے 59 پیسے لیٹر کمی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے لیوی یا ٹیکسز عائد نہ کیے تو سال پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ اوگرا کل ورکنگ پیپر حکومت کو بھجوائے گی۔ ریونیو ضروریات کے مد نظر پیٹرولیم نرخوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بلندیوں کا سفر جاری۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,74,805 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بازار حصص میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ بروکرز کی سیمنٹ، بینک، کھاد، تیل اور گیس کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر خرید و فروخت جاری۔ IMF کا پاکستان کو ڈومور اور مقامی تیار ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں بائکس پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 18% کی سٹینڈرڈ شرح کے مطابق سیلز ٹیکس عائد کرنے پر زور۔ IMF نے وزارت صنعت و پیداوار سے بات چیت میں رعایت کو ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ کا کہنا ہے کہ مقامی تیار ہائیبرڈ گاڑیوں اور بائکس کو نارمل ٹیکس رجیم میں شامل کیا جائے۔ موجودہ قوانین کے تحت 1800 cc تک مقامی ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں پر 8.5% سیلز ٹیکس عائد ہے۔ 1801 cc سے 2500 cc تک 12.75% سیلز ٹیکس لاگو ہے۔ پاکستان فری لانسنگ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر فوکس ہے۔ نوجوان ہماری سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی ملاقات۔ پاکستانی مندوب کی UN میں پاکستانی مشن کی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے دیگر اداروں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے معاشی ترقی کے حصول کے لیے اقوام متحدہ اور کثیر الجہتی اداروں کی اہمیت پر زور دیا۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے۔ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ مغربی کنارے کے معاملے پر اسرائیل سے 100% متفق نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ صدر ٹرمپ کا ابراہیم معاہدے کو مزید توسیع دینے کا اعلان۔ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب ابراہیم معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ امریکی صدر کی جوہری تعمیرات جاری رکھنے پر ایران پر قیامت برپا کرنے کی دھمکی۔ تہران کے ساتھ بات چیت کا اندیا بھی دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ منصوبے کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کا عمل بھی آئندہ دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ بسنت کی اجازت کے لیے جاری ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ڈور پھرنے سے ماضی میں قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ عدالت ڈپٹی کمشنر کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دے۔ درخواست میں مرکزی درخواست کے حتمی فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا۔ ایک اور معصوم زندگی۔ کراچی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں 8 سالہ بچہ مین ہال میں گر کر جاں بحق۔ بچے کی لاش چچا نے نکالی۔ غمزدہ والد کا کہنا تھا کہ دلبر میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ 1 ماہ قبل گٹر کی صفائی کے لیے ڈھکن ہٹائے گئے تھے۔ صفائی کے بعد ڈھکن کسی نے نہیں لگایا۔ کراچی میں رواں سال 27 افراد کھلے مین ہال ندی نالوں میں گر کر جاں گنوا چکے ہیں، جبکہ PTI کارکنوں کی گٹر کا ڈھکن لے کر جائے حادثہ پر آمد۔ تحریک انصاف کے کارکنوں اور پیپلز پارٹی کے بلدیاتی ذمہ داروں میں تلخ کلامی۔ کمسن دلبر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈپٹی میئر کراچی سلیمان عبداللہ کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ذمہ داروں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان کر دیا۔ نئے سال کے آغاز پر عالمی رہنما ترجیحات درست کریں۔ انتشار اور غیر یقینی صورتحال نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی گفتگو۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جنگی اخراجات $2.7 کروڑ تک جا پہنچے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تباہی کے بجائے ترقی میں سرمایہ کاری کریں۔ تباہ حال غزہ کے واسی سرد موسم سے نبرد آزما ہیں۔ شدید ٹھنڈ سے بچے سمیت 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ صہیونی فوج کی امن معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی۔
خوفناک ماضی نے حال کو جکڑ لیا، مصورہ کے ڈراؤنے تخیلات بن گئے حقیقت، پرانا گھر، چھپا ہوا راز، خوف کی دنیا میں ایک عورت کی جنگ، سسپنس اور ہارر سے بھرپور فلم اے نائٹ میئر آن ایلم اسٹریٹ امریکی سینما میں ریلیز کر دی گئی۔ فلم کی کہانی تخیل، نفسیاتی کشمکش اور خود شناسی کا گہرا امتزاج ہے۔